السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا عظیم فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں رمضان شریف جیسی ایک ایسی نعمت عطا فرمائی جس کے بارے میں وہ خود ہی فرما دیتا ہے کہ جس نے روزہ رکھ لیا اس کی جزا میں خود ہوں، الصوم لی وانا اجزی بہی۔ تو گویا اللہ نے اس کی جزا اتنی بنائی ہے کہ وہ بندہ جو صحیح طرح سے روزہ رکھتا ہے، خلوص سے، دل سے، اور پھر روزہ کے تقاضے بھی پورا کرتا ہے، حرام اور مکروہ اور جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے اس سے دور رہتا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایک علیحدہ دروازہ بنا دیا ہے، اور وہ ایسا دروازہ ہے کہ اس سے ہی روزہ دار ہی جنت میں داخل ہوں گے، جس کا نام ریان رکھ دیا گیا ہے۔ اور ریان جب روزہ دار اندر جنت میں جائیں گے تو دیدار الہی یعنی اللہ کا دیدار ہی پائیں گے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ روزے دار کو دو خوشیاں ہوتی ہیں۔ ایک خوشی ہوتی ہے جب روزہ افطار کرنے کا ٹائم ہوتا ہے تو سب کھانے پینے کا سامان سب سامنے پڑا ہوتا ہے، اب کیونکہ بندے کو بھوک بھی ہوتی ہے، پیاس بھی ہوتی ہے، تو اس لیے اس کو ان چیزوں کے کھانے پینے میں خوشی محسوس ہوتی ہے جب روزہ افطار ہوتا ہے۔ اور دوسری خوشی بندے کو اس وقت ہوگی جب اللہ کا دیدار جنت میں ہوگا۔ تو یہ روزہ دار کے لیے خاص دو باتیں بتائی گئی ہیں، ایک اس کی خوشی روزہ کے افطار کے وقت، اور دوسری خوشی دیدار الہی کے وقت۔ خوبصورت لوگ ہیں وہ جو روزے کو صحیح طریقے سے ادا کرتے ہیں، اور پھر جب وہ مر جائیں گے اللہ کے حضور پیش ہوں گے، اور ان کے روزوں کی جزا اتنی بھاری ہوگی کہ سب اعمال کے اوپر چھا جائے گی اور اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ترین ہوں گے، تو پھر الصوم لی وانا اجزی بہی کا نظارہ پائیں گے کہ جنت کا دروازہ ریان کھلا ہوگا، اس میں داخل ہوں گے تو آگے اللہ کا دیدار ہوگا، دوسری خوشی وہاں نصیب ہو جائے گی۔ لیکن یہ سب کچھ ان کے لیے ہے جنہوں نے روزے کو صحیح طریقے سے اس کے لوازمات کو پورے کر کے ادا کیا۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ نے اس آیت میں فرمایا کہ روزے جو ایمان والوں کو فرما دیا کہ روزے جو تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیے تھے اب تم پر بھی فرض کر دیے گئے، لیکن اس کا رزلٹ کیا ہے؟ آخری بات جو ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ، پرہیزگار ہو جاؤ۔ پرہیزگار ہونے کا مطلب تزکیہ نفس جو ہے بندے میں آ جائے۔ تو بندے کے لیے سب سے بڑا پرابلم جو ہے، بڑا مسئلہ جو ہے، وہ صرف دو چیزیں ہیں جو اتنی بڑی خطرناک چیزیں ہیں، بندے کو تباہی کی طرف لے جاتی ہیں، اور روزہ واحد ہتھیار ہے جو ان دو چیزوں سے بندے کو بچا لیتا ہے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انہی دو چیزوں کا ذکر ہے ایک حدیث میں، اس میں نہ نماز کا ذکر ہے نہ کسی اور عبادت کا ذکر ہے، صرف یہی ذکر ہے کہ جس نے ان دو چیزوں کی حفاظت کر لی وہ جنت کا ٹکٹ مجھ سے لے لے۔ وہ کیا ہیں دو چیزیں؟ تو وہ فرمایا ایک وہ چیز جو تمہاری دو جبڑوں کے درمیان ہے، یعنی زبان ہے، تو زبان کو بندہ لگام دے دے، صرف اس کو اس طرح ہلائے جس طرح اللہ کا حکم ہے، کیونکہ زبان جو ہے دو جیلوں میں بند ہے، جیسے جیل کا سلاخیں ہوتی ہیں نا، تو دانت ہیں، دانتوں کی دیوار ہے، اور باہر ہونٹوں کی دیوار ہے، تو ڈبل ایک جیسے بہت بڑا مجرم ہوتا ہے وہ ایک
اس میں بند ہوتا ہے جیل میں، تو یہ زبان کو بھی اس کو نکالنے سے پہلے، یعنی زبان سے کوئی بات نکالنے سے پہلے ذرا اچھی طرح سوچ لو، کیونکہ ایک حدیث میں یہاں تک بھی آتا ہے کہ بعض بندے زبان سے ہی الفاظ کچھ نکالتے ہیں اور وہی الفاظ ان کے لیے جنت کی بجائے جہنم میں جانے کا ذریعہ بن جاتے ہیں، اور اس کو کفریہ کلمات بھی کہا جاتا ہے۔ اور بعض مذاق میں ایسی باتیں کر جاتے ہیں جو کہ ان کے نام پر جنت لکھی ہوتی ہے، تھوڑی دیر پہلے ان کے اعمال میں جنت ہوتی ہے، لیکن وہ لفظ جو بولا انہوں نے وہ جہنم میں لے جانے والا ہو گیا۔ تو ایسی صورتحال زبان سے ہوتی ہے، اور زبان جو ہے گالی گلوچ، شکوہ اور چغلی، غیبت، جھوٹ اور بہت ساری ایسی باتیں ہیں، تہمت اور دوسروں پر بہتان لگانا، اور اس طرح سے زبان سے بہت بڑے گناہ ہوتے ہیں۔ تو اس لیے فرما دیا گیا جس نے زبان کی حفاظت کر لی، پھر فرمایا دوسری چیز جو شرم گاہ ہے، یعنی دو ٹانگوں کے درمیان جو ہے اس کی حفاظت کر لی، تو وہ بندہ جو ہے جنتی ہو گیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں کسی اور چیز کا ذکر نہیں ہے، بس یہی فرمایا کہ جس نے دو جبڑوں کے درمیان جو چیز ہے اس کی حفاظت کر لی، اور جس نے اور دو ٹانگوں کے درمیان جو ہے اس کی حفاظت کر لی، تو وہ جنتی ہو گیا۔ تو گویا جنت کا ٹکٹ اسے مل گیا، زبان کی حفاظت اور شرم گاہ کی حفاظت۔ اور روزہ واحد وہ چیز ہے جو ان دونوں کی حفاظت عطا فرماتا ہے، کیونکہ روزے سے جب بندہ زبان سے غیبت، چغلی، بہتان اور جھوٹ بولتا ہے تو وہ اس طرح ہے جس طرح غبارہ ہوتا ہے نا، غبارہ جو ہے اس کے اندر ہوا ہوتی ہے۔ اب ہوا سمجھو روزہ ہے، لیکن آپ دیکھیں جب اس کو سوئی سے چبھوئیں تو وہ ساری ہوا نکل جاتی ہے، وہ غبارے کا نام ہی ختم ہو جاتا ہے، تو وہ پھٹ جاتا ہے نا۔ تو اسی لیے جو ہے نا وہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے یا غیبت چغلی کرتا ہے یا زبان کا غلط استعمال کرتا ہے، تو گویا وہ اس کا روزہ جو ہے بالکل اسی طرح ختم ہو جاتا ہے جس طرح سے غبارے کے اندر سوئی ڈال دی جائے، سوئی سے چبوئے اس کو تو وہ ساری ہوا نکل جاتی ہے، اس طرح بندے کا روزہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ تو گویا روزے دار جو ہوتا ہے اس کو زبان کی بہت حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ دوسری بات جو ہے حفاظت کی وہ شرمگاہ ہے، اور شرمگاہ جو کہ دو ٹانگوں کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو جبڑوں کے درمیان اور دو ٹانگوں کے درمیان جو ہے ان دونوں کی حفاظت کر لو تو جنت کا ٹکٹ لے لو۔ اب دو ٹانگوں کے درمیان شرمگاہ جو ہے اس کی حفاظت کا حکم آ گیا۔ روزے کے ساتھ بندہ کوئی غلط استعمال نہیں کر سکتا اس کا، حتیٰ کہ اپنی بیوی کے قریب بھی نہیں جا سکتا، نہ بیوی خامد کے قریب جا سکتی ہے۔ تو گویا شرم گاہ کی بھی حفاظت کتنی ہو گئی، وہ جتنی کہ ایک عام حالت میں ہوتی ہے اس سے بڑھ کر۔ تو روزے نے حفاظت عطا فرمائی، زبان کی بھی شرم گاہ کی بھی۔ گویا روزہ رکھنے سے زبان اور شرم گاہ جو ہے ان دونوں کے گناہوں سے بندہ اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، اور یہ تقوی کا آغاز ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تو گویا لعلکم تتقون یعنی روزے رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ تم متقی ہو جاؤ، اور متقی ہونے کا پہلا جو کام ہے وہ یہی ہے کہ زبان جو ہے وہ اور دوسری شرمگاہ، یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ پاک ہو جاتی ہیں، اور ان کی پاکیزگی جو ہے یہی تقوی کا آغاز ہے، اور یہ تقوی جو ہے پھر بڑھتا ہے آگے، پھر ترقی پاتا ہے، اور اسی کو ترقی پھر دیتے رہو۔ اللہ کا حکم یہی ہے کہ تقوی کو رمضان شریف میں حاصل کر لو، اور پھر اس کو پروان چڑھاؤ، باقی جو سال کے مہینے ہیں پھر ایسے ایسے اچھے اعمال کرتے جاؤ، اور ایمان کی حفاظت کرتے جاؤ، اور عقائد کی حفاظت کرتے جاؤ، اور پھر تقوی کو اور زیادہ
پیور کرتے جاؤ، تزکیہ نفس جو ہے وہ ہو جائے گا، اور پھر کیا ہوگا؟ تو قلب سلیم بن جائے گا، اور جو قلب سلیم بن گیا تو پھر اس میں اللہ کا جب ذکر ہوگا تو وہ حلاوت محسوس کرے گا، اس کا مزہ پائے گا۔ مزہ بھی وہ دل اسی وقت پاتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یعنی دل جو ہے اللہ کے ذکر سے تطمئن یعنی سکون پاتے ہیں، اطمینان پاتے ہیں۔ تو ذکر بھی اسی وقت دل کو سکون دیتا ہے جب تقویٰ ہوتا ہے، جب بندہ اللہ کے حکم کے مطابق چل رہا ہوتا ہے، زبان اور شرمگاہ کو بچایا ہوتا ہے۔ تو یہ سب سے بڑی اہم بات ہے۔ اب تقویٰ کا حصول ہم نے رکھنا ہے رمضان کے گزرنے کے بعد، اس کو اور زیادہ ترقی دینی ہے۔ بھول نہیں جانا کہ ہم نے رمضان آیا تو اس کے بعد تقویٰ جو ہے وہ بھی گیا، یہ نہیں کرنا، کیونکہ شیطان کھول دیے جائیں گے، اور شیطان دوبارہ بندے کو برائی اور گناہ کی طرف لائیں گے، اور وہ بڑے بڑے حسین خواب دکھائیں گے، پرسویشن کریں گے، موٹیویٹ کریں گے، بندے کو اس طرف لائیں گے۔ لیکن بندے کو چاہیے کہ وہ ہوشیار رہے اور اپنے دین کو سمجھ لے، قرآن پاک کو سمجھو، دین کو سمجھو، پھر اس طرح اپنی پہچان کرو، کوئی بھی خیال ہو، کوئی بات ہو، تاکہ پتہ چلے کون سا کام میں کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں۔ روزے کو دیکھیں کہ قرآن پاک میں ایک اور آیت میں آتا ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، سورہ محمد میں بھی آتا ہے من جاء بالحسنۃ، کہ جو ہے نا، یہ جو حسنہ کا مطلب ہوتا ہے نیکی، نیکی جو ہوتی ہے نا، فلہ عشر امثالھا، تو اس کا صلہ جو ہوتا ہے عشروں کا مطلب 10 کے برابر ہو جاتا ہے۔ اب 10 کے برابر یہ عام بات اس لیے بتائی ہے کیونکہ اللہ چاہے تو وہ 10 کیا 70 کے برابر ہوتا ہے، پھر 70 کیا 700 کے برابر، دوسری آیات میں قرآن پاک میں آتا ہے نا 700 کے برابر، اور پھر اگر اللہ چاہے تو 700 کا ملٹیپل اس کے، پھر وہ بہت زیادہ اجر دے اللہ تعالیٰ۔ لیکن 10 جو ہے یہ ایک عام بات ہے سب کے لیے۔ تو اسی کے اوپر بیس کر کے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر آپ رمضان شریف میں ایک روزہ رکھتے ہیں تو اس کا 10 روزوں کے برابر ثواب ہوگا۔ تو اگر آپ نے 30 روزے رکھے تو پھر کتنا ثواب ہو گیا؟ اب خود دیکھیں کہ 30 روزے رکھنے سے ایک زیرو لگا لینا، 10 سے ضرب دے دیں، ہاں تو 300 کے برابر ہو گیا نا۔ تو یہ بڑی شان ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑا کرم اور فضل ہے۔ اور یہاں پر ایک اور جگہ بھی بات ملتی ہے کہ رمضان شریف کے جو 30 روزے ہوتے ہیں وہ 10 مہینے کے روزوں کے قائم مقام ہوتے ہیں۔ اب آگے کیا ہے، جب وہ 10 مہینے کے روزے کے، کیونکہ ایک مہینے کا روزہ ہے نا، رمضان شریف ہے ایک مہینہ۔ اب میں نے عرض کیا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، تو ایک مہینہ کے روزے، ایک مہینے کو اجر جو ہے یہ آیت بتا رہی ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، تو ایک نیکی جو ہے 10 کے برابر ہو گئی۔ ایک مہینے کے روزے 10 مہینے کے برابر ہو گئے۔ اب 10 مہینے تو ہو گئے وہ، اب سال کے ہوتے ہیں 12 مہینے، اب باقی 2 مہینے بچ گئے۔ اب 2 مہینے کے لیے ہمیں کچھ ایسا انتظام کرنا چاہیے تاکہ پورے سال کے روزے بن جائیں۔ اب اس لیے شوال کے اندر 6 روزوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرما دیا۔ 6 روزے جو شوال میں بندہ رکھ لیتا ہے، تو 6 ایک 10 کے برابر ہوا، اور 6 جو ہیں وہ 60 کے برابر ہو جائیں گے۔ اب 60 30 جمع 30 60 ہو گئے، 30 کا مطلب ایک مہینہ، اگلا 30 دوسرا مہینہ، 60 کا مطلب 2 مہینے، تو گویا 2 مہینے کے روزے کے برابر یہ ہو گئے۔ اب 10 مہینے کے روزوں کے برابر تو رمضان شریف کے ہو گئے، اور 2 مہینے کے روزے کے برابر یہ 6 روزے ہو گئے۔ اب 10 مہینے وہ اور 2 مہینے یہ، تو 12 مہینے پورے ہو گئے نا، سال ہو گیا۔
تو سال کے روزے ہو جائیں گے جو بندہ شوال میں 6 روزے رکھے گا۔ اب یہ بہت اہم بات ہے۔ مسلم شریف میں حدیث ہے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان کے پورے روزے رکھے اور پھر ان کے بعد شوال کے 6 دن کے روزے رکھے تو وہ ایسا شخص ہے گویا اس نے سال بھر ہی روزے رکھے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ 6 روزے پھر ضرور رکھنے ہیں، اور اس سے کیا ہے کہ اجر ان کا پورے سال کے برابر پھر ہو جائے گا۔ تو یہ اللہ کی بڑی شان ہے کہ اس میں یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ 6 روزے لگاتار رکھیں، آپ کبھی 1 کبھی 2 اس طرح رکھتے رکھتے پورے مہینے میں، یعنی شوال کے مہینے میں 6 ہونے چاہیے۔ تو شوال کے مہینے میں اگر آپ کے 6 روزے ہو جائیں گے تو جب بھی آپ کا ٹائم لگے 1 روزہ رکھ لیا، پھر اس کے بعد اگلے ہفتے میں 2 رکھ لیے، پھر اس طرح ہر ہفتے میں، ہر مہینے کے 4 ہفتے ہوتے ہیں نا، تو اگر آپ 2 رکھیں 1 ہفتے میں تو 3 ہفتے میں ہو جائیں گے۔ یا اگر آپ پورے، بہتر عمل یہی ہوتا ہے کہ جیسے عید کے دوسرے دن سے شروع کر دے بندہ، عید کے دوسرے دن پہلا روزہ ہو، اور پھر اسی طرح کیونکہ عادت بنی ہوتی ہے تو 6 دن جو ہے اس کے اندر روزے پورے ہو جاتے ہیں، تو گویا سال کے روزوں کے برابر ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اور ایسی چیزوں سے جن سے اپنا ثواب بڑھتا ہے ان کو حاصل کرنا چاہیے۔ جس طرح ہم کوشش کرتے ہیں نا کہ ہم شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں کہ ہاں کوئی ایسا ملے جس سے زیادہ پیسے کمائے جائیں اور زیادہ کام کیا ہے اور زیادہ فائدہ ہو جس میں، تو یہ زیادہ فائدہ شارٹ کٹ جو ہے یہ ادھر دین میں بھی ڈھونڈو نا پھر۔ تو دین میں یہ بہت اچھی باتیں ہیں جو کہ مل رہی ہیں، تو ان سے پورا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ 6 روزے رکھ کر اور پورے سال کے روزوں کے برابر ثواب حاصل کرنا، یہ کتنا خوبصورت ہی عمل ہے، اس کو ضرور حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، آمین۔